عقیدہ رسالت یعنی حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات خسرو خوباں شہنشاہ حسینہ سیاہ لامکان نازش ہر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھنا، آپ کو اللہ کا آخری نبی جاننا اور ماننا۔ کل ہم نے عقیدہ توحید پر گفتگو کی تھی، جو ہمارے بنیادی ارکان ہیں، جن کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا رکن عقیدہ توحید و رسالت ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اس کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، وہی واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی خالقیت میں، اس کی مالکیت میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا دوسرا نہیں۔ اس کے بعد عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت یعنی حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات خسرو خوباں شہنشاہ حسینہ سیاہ لامکان نازش ہر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان رکھنا، آپ کو اللہ کا آخری نبی جاننا اور ماننا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت رکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ عز و جل نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اور رسل کو اللہ نے سلسلہ وار اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اللہ نے اس دنیا میں کائنات میں بھیجے، کیونکہ ایگزیکٹ فگر ہمیں موجود کہیں بھی احادیث سے ثابت نہیں، قرآن پاک سے ثابت نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش، یا اس سے کم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، واللہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہیں گے کم و بیش، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ لیکن رسولوں کا جو فگر ہے، ایگزیکٹ فگر، وہ احادیث کی روشنی میں معلوم ہے۔ رسول اس دنیا میں جو تشریف لائے وہ 113 ہیں، 113 رسول جو ہے وہ تشریف لائے۔ یاد رکھیے، رسول جو ہے صاحب شریعت ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ شریعت کی پیروی کرتا ہے اور پھر اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو اسی طرف راغب فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسولوں کو صحائف بھی عطا فرماتا ہے، اللہ کتب بھی عطا فرماتا ہے۔ 113 میں اللہ نے پھر 5 رسولوں کو معظم فرمایا، جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، یعنی عزتوں والے، اللہ کی طرف سے بلندیوں والے۔ وہ 5 رسول جو ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور اللہ نے پھر رسالت کا تاج ہمارے آقا و مولا ختمی المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو یہ عقیدہ رسالت یعنی حضور پر ایمان رکھنا کہ حضور اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور اللہ کے آخری رسول بھی ہیں، کیونکہ حضور کو اللہ نے رسول بھی بنایا، حضور کو اللہ نے نبی بھی بنایا، حضور کے پاس نبوت بھی ہے، حضور کے پاس رسالت بھی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اے لوگو یاد رکھنا، بے شک رسالت اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا میرے اوپر آ کر، پس فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے دوسرا، نہ کوئی رسول ہے۔ حضور آقا علیہ السلام کی رسالت وہ ایسی رسالت ہے کہ میرے آقا اللہ کے بندے بن کر آئے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور کو پہلے اللہ کا بندہ ہم قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ کیوں؟ دیگر مذاہب میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کو پھر کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ یہودیوں نے بھی اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، اور وہ تو کہنے لگے تو ہم خود اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔
ان کے عقائد کیا ہیں جی؟ فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نہ اللہ ہیں، نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کے معاذ اللہ کوئی بیٹے ہیں، کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ اب حضور کی جو رسالت ہے اور یہ نبوت ہے، یہ درجی بھی ہے، یہ مرتبی بھی ہے، یہ زمانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرتبے کے لحاظ سے بھی یہ آخری نبوت ہے۔ اللہ عز و جل نے زمانے میں بھی آخری نبی محمد مصطفیٰ کو فرما دیا، اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو فرما دیا۔ فرمایا اس کے بعد ہم نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے آقا نے مثال کے ذریعے وضاحت فرمائی۔ فرمایا ایک شخص گیا، ایک محل دیکھتا ہے، محل بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا اش کر اٹھتا ہے، ایک کونے میں جاتا ہے تو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، تو وہ کہتا ہے کاش کہ یہ ایک اینٹ لگ جاتی نا، محل مکمل ہو جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ میں محمد بن کر آیا ہوں۔ فرمایا وہ عمارت نبوت اور رسالت کی عمارت ہے۔ فرمایا اس میں اب ایک اینٹ کی ضرورت تھی، میں محمد آ گیا، اب وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اب کسی اور کی، کسی کانے کی، کسی مرزے کی، کسی دجال کی، کسی کذاب کی، کسی لعین کی، کسی مردود کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کو تمام فرما دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمہ ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت پر بھی ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمہ ہے۔ اگر اس میں کہیں بھی جھول ہوگا، معاذ اللہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، اپنے اپنے پیغمبروں کو، حضرت عیسیٰ مردے کو جلا دیتے ہیں، مادرزاد اندھے کو شفا کر دیتے ہیں، اور کوڑی کا مریض آتا ہے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے۔ انہوں نے جب یہ معجزے دیکھے نا، انہوں نے کہا یہ جو ہے نبی تو بندہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا ہو سکتا ہے نا، جو اتنی ساری شانیں دکھا رہا ہے، جبکہ میرے آقا علیہ السلام سارے نبیوں کا معجزہ بن کر آئے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے، حضرت موسیٰ کو، حضرت یوسف کو، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، حضور کو اللہ نے سارے انبیاء کے معجزات ایک جسم میں منتقل فرما کے حضور کو بھیج دیا۔ میرے آقا مریضوں کو بھی شفا یاب کرتے، میرے آقا انگلی کا اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، سورج کو وقت عصر پر لوٹا دیتے، میرے آقا گٹھلی لگاتے تو وہ اسی وقت درخت بن جایا کرتی تھی، حضور کے سامنے کنکر آتے تو وہ حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، درخت آتے تو درخت سجدہ کرتے تھے، جانور آتے تو وہ بھی سجدہ کرتے تھے، حضور سے کلام کرتے تھے۔ اب یہ سارے معجزات میرے آقا علیہ السلام نے دکھائے، لیکن فرمایا عقیدہ تمہارا کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اور حضور کی یہ نبوت اور رسالت ہمیشہ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میرے آقا کی رسالت اور نبوت کا دور جاری و ساری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، آپ سے زوال نبوت نہیں ہوگا، آپ ہوں گے اللہ کے نبی، لیکن اس وقت آپ کا ظہور جو ہے بحیثیت امتی کے ہوگا۔ آپ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت کے فالور ہوں گے اور حضور کا ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو امام مہدی کو آپ مصلی امامت پر کھڑے کریں گے اور خود آپ ان کی اقتداء میں آپ نماز ادا فرمائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا قیامت تک جو ہے نبوت جو ہے اللہ عز و جل نے میرے سے جاری و ساری رکھی، اور ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ میرے بعد اللہ نے بند کر دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کس طرح سلسلہ چلے گا؟ حضور نے فرمایا مبشرات ہوں گے، فرمایا سچے خواب آئیں گے، فرمایا وہ بھی نبوت کا حصہ ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو مستقبل کے لیے خواب عطا فرمائے گا، وہ سچے خواب ہوں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، کوئی رسول بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد، حضور کے بعد اگر نبی ہونا صادق ہوتا تو اللہ حضور کی آل کو زندہ و جاوید، حضور کے صاحبزادوں کو اللہ زندہ رکھتا۔ میرے آقا کے شہزادے زندہ نہ رہے،
اللہ نے واپس بلا لیے۔ حضرت ابراہیم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر تھے، حضرت قاسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے ہیں، تو اگر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے زندہ رہتے تو ضروری تھا اللہ ان کو بھی نبوت عطا فرماتا، تو چونکہ حضور کے بعد نبی نے نہیں آنا تھا تو اس لیے اللہ نے یہ شہزادے واپس اپنی بارگاہ میں میرے رب عز و جل نے بلا لیے، اور اس چیز کا اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ یاد رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، فرمایا کوئی مرد نہیں کہہ سکتا محمد میرے باپ ہوتے ہیں، عورت کہہ سکتی ہیں، کیوں؟ حضور کی شہزادیاں ہیں نا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت ام رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہے، حضرت زینب بھی ہیں، تو یہ شہزادیاں ہیں، عورتوں کے باپ ہیں، لیکن مرد میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو جب ہم خط لکھتے ہیں، جب وہ جو اس کو بند کرنا ہوتا ہے تو آخر میں جو سب سے کام کیا جاتا ہے وہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے، مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ مہر لگا دی، اب کام مکمل ہو گیا۔ تو وہ خاتم النبیین، نبیوں کے جو خاتم ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب مہر لگ گئی، اب اور کسی نبی کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا حضور آنے میں تو سب سے بعد میں ہیں، یعنی تشریف لانے میں، مبعوث ہونے میں، لیکن خلقت میں سب سے پہلے خلقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی عقیدہ نبوت اور رسالت پر اللہ ہمیں گامزن فرمائے، ان عقائد پر اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔